باتوں کو ڈالا ہے وہ ہمارے درمیان میں بیان کریں۔ ویلکم ڈاکٹر جی۔ Praise God, hallelujah, hallelujah. What a privilege. اور خداوند بہن آپ کو بھی بڑی برکت دے، اس ساری ٹرانسمیشن کو بہت برکت دے۔ خداوند اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے ہم سب پر۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے یہ خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں، سانپ اور عورت کی نسل کی جنگ۔ اور یہ جنگ جو ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا سلسلہ ہے، اور ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ سیکھیں گے، اور کیوں یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کا اختتام کیا ہوگا۔ بک آف ریولیشن میں ہم جائیں گے، وہاں پر اس عورت کا ذکر ہے جو کہ ایک فلفلمنٹ ہے اس نبوت کی، اس تکمیل ہے اس نبوت کی جو خداوند نے بائبل کی سب سے پہلی کتاب یعنی جینیسس میں، پیدائش میں دی تھی۔ میں بلکہ وہیں سے شروع کرتا ہوں، پہلے پیدائش سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ اصول یہی بنتا ہے کہ شروع سے ہی شروع کیا جائے۔ تو جب گناہ ہوا تھا اور سزا مل رہی تھی، تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب سانپ کو سزا ملی تو خدا نے جو ہے وہ جو ہے وہاں پر ایک نبوتی بات کی، اور ایک نجات کا پلان بھی ہمیں دیا، اور ایک طرح سے اس نے تنبیہ بھی کی، وارننگ بھی دی ابلیس کو اور اس سانپ کو۔ یہ 3:15 پیدائش 3:15 میں لکھا ہوا ہے، بک آف جینیسس چیپٹر 3 ورس 15 لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 چیزوں کو خداوند نے کہا، کیونکہ سانپ کو جو سزا مل رہی تھی، پہلے تو جو فزیکل سانپ تھا، یعنی کہ جس نے الاؤ کیا ابلیس کو اپنے اندر آنے کا، کیونکہ ایکچول میں پرابلم سانپ نہیں تھا، پرابلم وہ شیطان تھا جو سانپ کے اندر ہو کے اس باغ میں آیا، کیونکہ باغ جو تھا وہ پروٹیکٹڈ تھا، کیونکہ خدا نے آدم کو حکم دیا تھا کہ وہ باغبانی کرے اور نگہبانی کرے۔ باغبانی مینس کہ وہ باغ کو بڑھائے اور اس کی اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو مینڈ کرے، مینس کہ جیسے جو چیزیں پھل لا رہی ہیں اور ایسا جو کچھ بھی ہے اس جو باغ کا جو سب کاروبار تھا اس کو وہ دیکھے، مینس کہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ حکم تھا کہ وہ نگہبانی کرے، یعنی کہ اس کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ جو بلیسنگ جو خدا نے برکت دی ہے اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اور یہ 2 ڈیوٹیز تھیں جو کہ پیدائش 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ باغبانی اور نگہبانی کرنی۔ اب وہاں پر چوک گئے نگہبانی سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے شیطان ابلیس نے اپنے ساتھ 1/3 فرشتوں کو بھی گرا دیا تھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس جانور جو کہ سانپ تھا، جو کہ ہوشیار تھا، چالاک تھا، اس کو جو ہے وہ برگلا کر اس نے سانپ کے ذریعہ سے باغ میں انٹری کر لی، اور پھر جو ہے وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اوبیسلی گناہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو جب یہ خدا کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں تو سزا ملی، سانپ کو بھی ملی جو کہ فزیکل سنیک تھا، اس کو بھی ملی۔ اس نے کہا کہ تو اب تیری یعنی کہ ٹانگیں ختم ہو جائیں گی اور تو پیٹ کے بل چلا کرے گا، عمر بھر اپنی خاک چاٹے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج کے دور تک سانپ جو ہے وہ پیٹ کے بل ہی چلتا ہے، اور یہ خدا نے جو ہے وہ سزا دی تھی۔ سائنس یہ بتاتی ہے، اگر جب سانپوں کے ایکس رے کیے گئے کہ کس طریقے سے ان کے بدن پر ایسے نشان ہیں کہ کبھی ان کی ٹانگیں بھی ہوا کرتی تھیں، جیسے باقی جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی ٹانگیں ہوتی تھیں۔ تو بہرحال وہ تو ایک فزیکل پرابلم تھی، یعنی کہ سانپ کو سزا مل گئی کہ تو ملاؤن ہوگا اور پیٹ کے بل چلے گا۔ لیکن جو اگلی سزا تھی یا جو اگلی آیت تھی وہ بیسیکلی اس ابلیس کے لیے تھی۔ لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ یعنی کہ شیطان اور اس عورت کے درمیان۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حوا کی بات بھی ہو رہی ہے، دنیا کی ہر عورت کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ مقدسہ مریم کو بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔
لیکن اس میں بنی اسرائیل کو اور پھر کلیسیا کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عورت جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایک فگریٹو لینگویج ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ تو اس کو پھر ایکسپینڈ کیا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان۔ تو پہلا جو کہہ لیں کہ جو دشمنی ہے وہ عورت اور شیطان کی ہے، اس کے بعد نسل کی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب جو نسل میں سے آئے گا جو کہ عورت سے پیدا ہوگا، اس کی پیدائش میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور وہ خدا کے جیسے لکھا نا کہ رول قدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، جیسے فرشتے نے آ کے مقدسہ مریم کو کہا کہ تو مبارک ہے، اور اس نے کہا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور تو حاملہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو مرد کو جانتی بھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ رول قدس کی قدرت جو ہے تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور خدا کی قدرت جو ہے اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، انسان کا نہیں بلکہ خدا کا بیٹا۔ تو وہ جو نسل ہے اس کا جو پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو فلفلمنٹ ہے وہ یسوع مسیح میں ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ جب نسل آئے گی مینس کہ یسوع مسیح، تو جنگ ہے، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر کو کچلنا صلیب ہے، ایڑی پر کاٹنا بھی صلیب ہے، مینس کہ تو اس کی ایڑی پر جو ہے وہ کاٹے گا، اور وہ اس پر حملہ کرے گا اور اس پر کاٹے گا، یعنی کاٹ لے گا اس کو، اور وہ اس کو ضرر پہنچائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ وہی جو ہے جب وہ ایڑی پر کاٹ رہا ہوگا تو اسی عمل میں ابلیس کا سر بھی کچلا ہی جائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر اس کو جو ہے وہ شکست فاش ہوئی، اور جیسے کلام میں لکھے کہ اس نے ان قوت رفتار والوں کو برملا تماشا بنایا، اور اسی وجہ سے خدا میں یسوع مسیح جو کہ عالم ارواح میں بھی اترے، جہنم میں بھی اترے، وہ ساری جگہ فردوس میں بھی، تو ہر جگہ کے فاتح ہو کر نکلے۔ عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، یسوع مسیح نے کہا مکاشوہ کی کتاب میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان نافرمان روحوں کے پاس بھی گئے تھے، اور پھر ہم افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ ان فرما بردار روحوں کے پاس بھی، قیدی روحوں کے پاس گئے تھے جن کو وہ آسمان پر لے گئے۔ تو زمین، آسمان اور زمین کے نیچے کا ہر علاقہ جو ہے، ہر جگہ، تینوں آسمان، زمین کے تینوں جو کہہ لیں کہ وہ ہیں تینوں ایریاز ہیں، جس میں فضا ہے، جس میں سمندر ہے، جس میں خشکی، اور زمین کے نیچے کا علاقہ جس میں تین حصے ہیں اگین، اور ان حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتھا گڑھا ہے، اور اس میں ہی فردوس تھا جس کو ابراہیم کی گود، اور اس کے اسی میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم تھا جس میں امیر آدمی گیا تھا، لازر اور امیر آدمی کی سٹوری۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو جس میں فرشتے بھی ہیں، جس میں وہ آسمانی کوفتے بھی ہیں، چاہے وہ تاریکی کی کوفتے کیوں نہ ہو جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اور چاہے وہ زمینیوں کا ہو، زمین پر چاہے وہ جانور ہوں، جاندار ہوں، سمندر کی مچھلیاں ہوں، یا پھر انسان ہوں، بنی نوع انسان ہوں، اور وہ جو زمین کے نیچے ہیں، چاہے وہ تاثیریں ہوں، چاہے وہ روحیں ہوں اچھی یا بری، ہر گھٹنا جھکے گا، کیونکہ ہر علاقے میں یسوع مسیح کا قدم پڑا، اور ہر علاقے کو فتح کیا گیا یسوع مسیح کی طرف سے، کیونکہ اس نے اس کے سر کو کچلا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ اب اس میں دو لیئرس ہیں پروفیسی کی، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نبوتیں ہوتی ہیں، پروفیسیز ہوتی ہیں، اس کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہوتی ہیں، اس کی ایک سے زیادہ دفعہ فلفلمنٹ بھی ہوتی ہے۔ پہلی فلفلمنٹ یہ ہے کہ وہ عورت کی نسل سے جو آئے گا وہ جو ہے وہ آ کر سر کو کچلے گا، کیونکہ یسوع مسیح ہیں، اور اس کی وہ ایڑی پر کاٹے گا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب جو دیا گیا تھا۔ لیکن اب اس کی ایک اور فلفلمنٹ بھی ہے، کیونکہ وہاں پر جو نسل کے لیے ورڈ ہے وہ عبرانی زبان میں ہے زیرا۔ زیرا کا مطلب ہے بیج، اور اس کے یعنی کہ جو اس سے جو پیدا ہوں گے، اور ایڑی کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے عقب۔ عقب ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں، عربی میں بھی یہی لفظ ہے۔ عقب کا مطلب ہے بالکل آپ کا جو سب سے اینڈ والا حصہ ہوتا ہے، جب آپ چل رہے ہوتے ہیں ایسے، تو جب آپ کا پاؤں پیچھے ہوتا ہے اور آپ آگے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی ایڑی جو ہوتی ہے جو پچھلے والے پاؤں کی، وہ آپ کی باڈی کا سب سے پچھلا حصہ ہوتا ہے، جس کو جو ہے وہ جو کہ موو کرتا ہے، اور عقب جو ہے وہ آپ کی پشت کو بھی کہتے ہیں۔
اسی سے لفظ یعقوب نکلا، کیونکہ جب یعقوب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے عیساؤ کی ایڑی کو پکڑا ہوا تھا، عقب کو پکڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ، کیونکہ وہ دونوں پیدا ہوئے تھے، جڑواں تھے، تو پہلے عیساؤ پیدا ہوا اور اس کے فوراً ساتھ ہی یعقوب بھی پیدا ہوا، دونوں ہی اکٹھے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، تو یعقوب نے عقب سے یعنی کہ ایڑی سے پکڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب کا مطلب دھوکے باز نہیں ہے، یہ تو عیساؤ نے ایک غلط انٹرپریشن کی تھی۔ یعقوب کا مطلب ہے پیچھا کرنے والا، ایڑی کو پکڑنے والا، یا ایڑی یعنی کہ سب سے اینڈ والا، اسی لیے خدا نے اس کا نام بدل کر اسرائیل کر دیا تھا، جس کا مطلب ہے سر، اس لیے خدا نے کہا تھا نا کہ تم دم نہیں بلکہ تم سر ہو گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، تو عقب سے کیا مراد ہے؟ عقب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس پشت کی بات ہو رہی ہے جو کہ آخری زمانے کی ہوگی، کیونکہ ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آخری فلفلمنٹ ہے وہ آخری زمانہ میں کون ہوں گے، اس کے بارے میں میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہاں پر یہ دی گئی نبوت تو شیطان کے پاس یہی انفارمیشن تھی کہ بھئی عورت کی نسل میں سے کوئی آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے گرائے ہوئے فرشتوں کو اس کام کے لیے تیار کیا، اور چیپٹر 6 میں ہم دیکھتے ہیں بک آف جینیسس، پیدائش میں، جس پہ لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے، جو کہ فرشتوں کے لیے ایک ٹرم ہے جس کا ذکر ہم ایوب کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ گرا دیے گئے، اس جسٹ لائک اینجلس کے لیے ایک ٹرم ہے کہ بنہا الوہیم، اس کا مطلب ہے خدا کے بیٹے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، تو بیسیکلی ایک آلٹرنیٹیو ورڈ ہے فرشتوں کے لیے۔ تو لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ اس کا کیا ریزن تھا؟ کیوں شیطان جو ہے وہ عورتوں کو وہاں پر جو ہے وہ گناہ میں لے کے جا رہا تھا اور ان سے حرام کاری کروائی، اور ہر عورت کو، دنیا کی ہر اس زمانے کی جتنی بھی پاپولیشن تھی نوح کے زمانے میں، ان کو کرپٹ کر دیا، ان کو ناپاک کر دیا، اور ان میں سے جو ہے وہ یعنی کہ ان کا ملاپ جو ہے وہ گرائے ہوئے فرشتوں کے ساتھ کر دیا، جو بھی پاپولیشن تھی، لاکھوں میں کروڑوں میں جو بھی تھی۔ تو اس زمانے میں صرف 4 عورتیں بچ گئی تھیں جو کہ اس گناہ اور بدی اور بدکاری کا شکار نہیں ہوئی تھی، وہ نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں تھیں۔ اس کے علاوہ بائبل میں لکھے کہ ہر بنی آدم نے، ہر شخص نے اپنا جو ہے وہ طریقہ کار بگاڑ لیا تھا۔ لکھا ہے کہ جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے اولاد پیدا ہوئی، اور یہ نیفلیم تھے، گرائے ہوئے لوگ تھے، اور یہ ہائیبرڈ تھے۔ اور اب دیکھیں کہ یہی بات پھر خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بولی تھی کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوتا تھا آخری زمانہ میں بھی ہوگا۔ اور آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ جیسے اس وقت بدی اور بدکاری کو یوز کر کے، حرام کاری کو یوز کر کے خدا انسان کو خدا سے دور کر دیا گیا تھا اور خدا کے منصوبے میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی طریقے سے آخری زمانہ میں بھی ہوگا کہ یہی چیزیں دوبارہ رائج کر دی جائیں گی، اور لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنی نیکی کو چھوڑ کر بدی اور بدکاری میں پڑ جائیں گے۔ اور جیسا کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ افسوس ہے ان پر جو کہ نیکی کے بدلے بدی کو اچھا، یعنی کہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہتے ہیں، تاریکی کو اچھا اور روشنی کو برا کہتے ہیں۔ تو وہ ویسا ہی جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس صرف یہی ہنٹ تھا کہ جی عورت کی نسل میں سے آنا ہے جس نے میرے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز وہ کوشش کرتا ہی رہا، مسیح کی پیدائش تک جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو پوری دنیا میں ہر عورت کو اس نے جو ہے برباد کر دیا، اس کے بعد طوفان آیا تو پوری دنیا ختم کر دی گئی، لیکن طوفان کے کچھ ہی عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کو چنا گیا، اور خداوند نے کہا کہ میں تیری نسل کو جو ہے وہ یہ زمین دوں گا، اور تیری نسل میں سے یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ابلیس کا بھی جو حلقہ تھا، جو اٹیک والا، جو حملے کا تھا، وہ کم ہو کے ابراہیم تک آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جبار، وہی جو اناکیم، جو سب کنعان کی زمین میں نظر آتے ہیں۔ جب یشوع کے ٹائم پہ جب وہ جاسوس بھیجتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے ہیں، یہی وہی چیزیں۔ لیکن کیا تھا کہ لوگ کہتے کہ وہ تو سارے ڈسٹرائے ہو گئے تھے، تو پھر وہ کہاں سے آ گئے؟ تو ایسا نہیں تھا کہ اگر ڈسٹرائے ہو گئے تھے تو فرشتے تو ادھر ہی تھے جو گرائے ہوئے فرشتے، تو وہ تو ابھی تک نہیں ڈسٹرائے ہوئے، کیونکہ وہی تو جو ہیں وہ شیاطین ہیں۔ تو انہوں نے پہلے جو ورلڈ وائڈ کام کیا تھا، پھر انہوں نے لوکل لیول پہ کیا، اور وعدے کی زمین اس کو زیادہ تھوڑی انفارمیشن مل گئی ابلیس کو، اس نے پھر کنعان کے ملک میں وہ سارے بندے بٹھا دیے، کیوں؟ تاکہ وہ رستہ روک سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو
جو کہ عورت کی نسل، یعنی کہ وہ پروفیسی آگے بڑھ رہی ہے، وہ جو پشت ہے وہ آگے بڑھ رہی، تو وہاں پر روکنے کی کوشش کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک اناکیم شخص جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کی اور داؤد کی جنگ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ وعدہ پھر کرتے کرتے داؤد تک چلا گیا اور دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ پروفیسی ایوالو ہو رہی تھی، اسی طریقے سے ابلیس کے بھی چالیں جو ہے وہ ایوالو ہوتی گئیں، اور حتیٰ کہ ایسا کہ ان کو ایسی بت پرستی میں ڈال دیا بنی اسرائیل کو کہ وہ پھر اسیری میں چلے گئے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جی بھائی یہ رہیں گے ہی نہیں تو پھر کہاں سے مسیح کا آنا ہوگا۔ لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پھر وہ اسیری سے واپس بھی آئے اور ہیکل بھی بنی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو وہاں پر بھی بچوں کو مروایا ہیرودیس کے وسیلہ سے، کیونکہ ابلیس بار بار یہی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بندہ آ ہی نہ سکے دنیا میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آ گئے دنیا میں تو اس کے بعد ان کو ویسے گرانے کی کوشش کی کہ تو مجھے سجدہ کر، یہ وہ، کیونکہ آبویسلی ابلیس کو پتہ تھا کہ یہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے اس کو شاید اندازہ نہیں تھا اس چیز کا کہ یسوع مسیح کے جان دینے سے جو ہے وہ شکست ابلیس کو ہی ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر جان دینے میں خداوند یسوع مسیح نے اس منصوبے کو پورا کیا، اور اس کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے۔ لیکن کیا ہے کہ اب وہ بات جو ہے وہ یہ جو نبوت پیدائش کی کتاب کے 3:15 میں لکھی تھی نا کہ وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اب وہ جو ایڑی پر کاٹنے کا عمل جو ہے وہ صلیب پہ بھی ہوا، لیکن اس ایڑی پر کاٹنے کا یعنی وہ ایڑی اب ہم ہیں، ہم کلیسیا جو ہیں، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں 2 عورتوں کی جنگ بھی ہے، 2 عورتوں کی لڑائی ہے، کیونکہ ایک عورت ہمیں مکاشفہ 17ویں باب میں بھی ملتی ہے جس کو ہم جو ہے وہ بابل کہتے ہیں، کیونکہ بابل کا جو اجرا تھا یا بابل جو بنا تھا وہ پیدائش 11 باب میں ہی ہو گیا تھا، جب ابراہیم کے دور میں نمرود اٹھا تھا اور نمرود نے بابل کا برج بنایا تھا، اور وہیں سے دوسرے مذاہب کی غیر مذاہب کی غیر کہہ لیں کہ بتوں کی پرستش اور بت پرستی اور کہہ لیں کہ دہریت کی یا پھر کہہ لیں کہ گمراہی کی بنیاد پڑی تھی۔ تو آخری زمانہ میں بھی لکھا ہے کہ مکاشفہ 17ویں باب میں کہ ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ 4 آیت میں کہ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے ہے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اب یہ جو ہے یہ عورت ہے جس کے اوپر پھر وہ حیوان جو ہے وہ اس حیوان کو رائڈ کر رہی ہے، تو یہ ایک عورت ہے جس کے لیے لکھا نا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل، اب جو ابلیس کی نسل ہے، جو کہ شیطان کی نسل ہے، جو کہ عورت کی نسل جس کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، وہ جو ابلیسی نسل ہے وہ یہ بابل ہے جس عورت کا ذکر ہے۔ لیکن کیا ہے کہ دوسری عورت کا بھی ذکر ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ مکاشفہ 12ویں باب میں ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی کہ ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ بیسیکلی ہیونلی جو کانسٹلیشنز ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو عورت نظر آ رہی ہے یہ ورگو کا جو کانسٹلیشن ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو 12 زوڈیک سائنز ہیں یہ بھی ببلیکل ہیں، کیونکہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں یعنی کہ ایک ڈفرینٹ اسٹڈی ہے جس کو ہم دیکھیں گے، اس سے قسمت کا حال نہیں ہوتا پتہ، بیسیکلی خدا نے وہ نشان دیے تھے جو کہ 12 مہینوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کو یوز کرتے ہیں علم نجوم کے چکر میں، جو کہ گناہ ہے، بدی ہے، بت پرستی ہے، لیکن یہ علم نجوم کے لیے نہیں دیے گئے تھے، یہ نشانات کے لیے دیے گئے تھے، کیونکہ جب پیدائش پہلے باب میں لکھا ہے 4تھے دن میں کہ خدا نے اب سورج اور چاند اور ستارے بنائے تھے تو ان کو زمانوں کے اور نشانوں کے لیے رکھا تھا،
وقتوں کے لیے رکھا تھا تاکہ وہ وقت ہمیں پتہ لگے. آبویسلی جب سورج اگتا ہے، چاند آتا ہے، اس سے مہینوں کا اسٹرکچر نظر آتا ہے، ڈیلی ہمارے جو آورز ہیں اس سے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ نشانات کے طور پر یوز ہوئے ہیں. یسوع مسیح کی پیدائش پر ستارہ یوز ہوا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے جو ورگو کا سائن تھا جو کہ مقدسہ مریم کو بھی ظاہر کرتا ہے اور کنواری کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ ورجن کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے جہاں پر سر تھا وہاں پر لیو جو لائن کا جو سائن ہے، جس کے 12 ستارے ہیں، جس کے اندر وہ نظر آ رہا تھا. لکھا نا کہ 12 ستاروں کا تاج تھا. اور جو سورج کا نشان اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو اس کے ارد گرد تھے. اور چاند جو مون ہے بیسیکلی جو ورگو کا جو سائن ہے، اگر آپ کانسٹلیشنز کی جو ویژول وہ اس کو دیکھیں تو جہاں پر اس کے جو ورگو کا جو پاؤں پڑتے ہیں وہاں پر وہ چاند کی پوزیشن تھی. تو یہ ستارہ، یہ سائن دیکھ کر ہیون میں تو وہ اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ ایک عورت نظر آئی جو کہ چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا. اب اس نشان کو جب ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نشان جو ہے وہ مقدسہ مریم کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے، کیونکہ آبویسلی مقدسہ مریم ایک کنواری ہیں. اور ورگو جو ہے یا ورجن جو ہے بیسیکلی جیسے لیو جو ہے وہ لائن کا نشان ہے، جس کو لائن آف جوڈا کہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کا ببر یسوع مسیح جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تاج مقدسہ مریم کا جو تاج ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ آبویسلی وہی اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کو لانے کا ذریعہ بنی اور اس نبوت کا حصہ بنی تھی. اور جو کہ پیدائش کی کتاب 3:15 میں جو نبوت دی گئی تھی اس میں مقدسہ مریم جو ہیں وہ اس پر پوری اتریں. اور پوری ہسٹری میں صرف واحد ایک وہی ہیں جو کہ اس لائق ٹھہریں، اور اس وجہ سے ان کا درجہ بہت بڑا ہے. اور لکھا نا کہ ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. جب یہ بات مقدسہ مریم نے کہی اور کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، تو حاملہ ہوگی. لکھا نا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات الشبا کے منہ سے نکلی تھی لوکا کی انجیل میں، تو عورتوں میں مبارک اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مقدسہ مریم نے جب گیت گایا تو مقدسہ مریم نے کہا کہ اب سے ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. تو یہ بیسیکلی پہلا اس کی فلفلمنٹ جو تھی وہ مقدسہ مریم پر آتی ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری فلفلمنٹ جو ہے یعنی کہ ورگو کا سائن مقدسہ مریم کے لیے تھا، لیکن جو 12 ستاروں کا سائن تھا جو کہ لائن کی بات بھی ہو رہی ہے، لیو کا سائن بھی تھا، یہ بیسیکلی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ 12 قبیلے ہیں. تو جو اسی عورت میں دوسری فلفلمنٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی فلفلمنٹ ہے کہ بنی اسرائیل یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی عورت ہے کیونکہ یسوع مسیح پرانے عہد میں بنی اسرائیل کو بھی خدا کی بیوی کہا گیا ہے. یرمیہ کی کتاب میں، یہ سارے نبیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو خدا کی دلہن یا بیوی کے طور پر دیکھا گیا. اور پھر تیسری اور آخری اس کی فلفلمنٹ جس کو ہم عقب کے طور پر دیکھتے ہیں وہ کلیسیا کے طور پر ہے، کیونکہ ایک ابلیس کی کلیسیا ہے جس کا ذکر ہم نے مکاشفہ 17ویں باب میں پڑھا، جو کہ بابل کہلاتی ہے، جو کہ کسبیوں کی ماں کہلاتی ہے. اور ایک خداون کی دلہن ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ آ تجھے میں برہ کی بیوی دکھاؤں، جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. مکاشفہ 19 باب میں، ریولیشن چیپٹر 19 میں اس کا ذکر ہے. اور یہ کلیسیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اژدہا جو ہے وہ پرانا سانپ جو ہے اور وہ شیطان جو ہے وہ اس بچے کو مارنا چاہتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگین وہی بات آگے لکھا ہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتا تھا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا، اسی چیپٹر میں لکھا ہے. تو خداوند نے پروٹیکٹ کیا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کے بعد یہی ہوا کہ آسمان پر چلا گیا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ عورت اس بیابان کو بھاگی. اب یہاں پر جو بیابان کو بھاگنے کی بات ہے آخری زمانہ میں، جس کے لیے لکھا ہے کہ 1260 دن جو کہ ایگزیکٹلی 3.5 سال بنتے ہیں بیبلیکل کیلنڈر کے لیے کے اندر، وہ مصیبتوں کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو لکھا ہے کہ وہ عورت بیابان کو، اب یہاں پر اس عورت کو جب بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری ابھی بات ہو رہی تھی کسی اپنے عزیز سے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں اس چیپٹر کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے دل لگائیں اور پاک روح کو موقع دیں.
تو یہ جو عورت ہے پہلے مقدسہ مریم کی طرف اشارہ ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، اور جب وہ بیابان میں بھاگتی ہے جو کہ آخری زمانہ میں جا کر عقب کے طور پر جو ہے پشت لاسٹ جنریشن کے طور پر، تو وہ پھر کلیسیا کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آسمان کی جنگ کی بات ہے اسی چیپٹر میں، کیونکہ ایک جنگ تو ہوئی، لکھا نا کہ آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور پھر لکھا ہے کہ آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ وہ اژدہا یعنی پرانا سانپ ابلیس شیطان جو ہے وہ سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ اب یہ بھی دو حصوں میں چیز ہوئی ہے۔ پہلی جنگ جو ہوئی تھی جب ابلیس کے ساتھ ایک تہائی فرشتے، جس کا ذکر اسی جو ہے وہ چیپٹر میں ہے کہ اس کی دم نے اپنے ساتھ ایک تہائی ستارے کھینچ لیے تھے۔ ستارے بھی فرشتوں کے لیے ہی ٹرم یوز ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب اس کو نکالا گیا تھرڈ ہیون سے، تیسرے آسمان سے، تو وہ دوسرے آسمان میں آ کر بس گئے، جس کا ذکر دانیل 10ویں باب میں بھی ملتا ہے کہ دعا جب روکی گئی، جبرائیل آ رہا تھا اور وہاں پر جو پرنس آف پرشیا تھا، یعنی کہ فارس کی مملکت کا موکل جو تھا، جو کہ ایک شیطانی قوت تھی اور ایک گرایا ہوا فرشتہ تھا، اس نے دعا کو روکنے کی کوشش کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ ان فوجوں سے ہے جو کہ آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، تاریکی کی قوتیں، اختیار والوں۔ تو اب وہ آسمان کون سا ہے؟ وہ سیکنڈ ہیون میں رہتے ہیں۔ لیکن پھر پہلے فیز میں تیسرے سے نکالا گیا اور دوسرے میں بس گئے، اور پھر آخری فیز میں جو کہ عقب کی بات ہو رہی ہے، بالکل اینڈ کی بات ہو رہی ہے، اس میں وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا اور آسمانوں کو آزاد کروا لیا گیا، اور وہ زمین پر آ گیا۔ اور لکھا ہے نا کہ 12ویں آیت میں، اے آسمانوں ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ۔ اکیلے آسمان کی بات نہیں ہو رہی، ہیونز کی بات ہو رہی ہے، 3 آسمان جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ 3 آسمان بنائے گئے تھے۔ اور یہی بات جو ہے وہ جینیسس چیپٹر 1 میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین، اب اچھا ٹرانسلیشن میں چونکہ کنگ جیمز میں ہیون لکھا ہوا ہے تو بیسیکلی اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید ایک ہی آسمان بنایا گیا، تو پھر 3 کہاں سے آگے؟ لیکن ایکچوئل میں کیا ہے کہ ہیبرو میں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہیبرو گوز لائک دیٹ، بریشیت برا بریشیت برا الوہیم اتھا شمائیم و اتھا ارتس، مینس کہ شمائیم کا مطلب، شما کا مطلب ہے آسمان، اور شمائیم کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ آسمان۔ تو اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ ہوگا کہ ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ دی ارتھ۔ اور اگر آپ NIV میں دیکھیں یا باقی ایسی جو ماڈرن ٹرانسلیشن ہے اس میں اس کو کریکٹ لکھا ہوا ہے، ہیونز کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اے آسمانوں، اے نہیں لکھا کہ اے آسمان، اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں تمہارے پاس آیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ 13ویں آیت میں، جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو وہ اس عورت کو ستایا جو کہ کلیسیا ہے، جو کہ ایک اوور آل کارپوریٹ آئیڈینٹی ہے، جو بیٹا جنی تھی، اور اس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اعمال 7 باب میں، ایکٹ 7 چیپٹر میں بیابان کی کلیسیا کہا گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد کی کلیسیا ہم میں، تو ہم بھی بنی اسرائیل ہی ہیں تو روحانی طور پر۔ اور پھر یہ ہے کہ آخری زمانہ میں دونوں گلے ایک ہو جائیں گے، یعنی کہ اوریجنل والی زیتون اور پھر جو کہ جنگلی زیتون جو کہ ہم تھے غیر قوموں میں سے لیے گئے، ہم سب ایک ہو جائیں گے، ایک ہی درخت ہو جائے گا، ایک ہی ڈالی ہو جائے گی، ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس عورت یعنی کہ اوور آل جو آئیڈینٹی ہے اس کو ستایا، تو لکھا ہے کہ اس عورت کو عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑا کر بیابان میں اس جگہ پر پہنچایا جائے جہاں پر ایک زمانہ یعنی 1 سال، زمانوں یعنی 2 more years، اور آدھے زمانہ یعنی 3.5 سال تک جو ہے وہ، جو کہ آخری دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، اس میں بیابان میں پہنچائے گا۔ یہی بات بنی اسرائیل کے لیے بولی گئی تھی خروج کی کتاب میں، جب ان کو ملک مصر سے نکال کر لے کر آئے تھے، اور خداوند نے کہا تھا کہ ان کو آبویسلی پھر 40 سال تک وہ بیابان میں رہے تھے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ 19ویں باب میں، ایکسڈس خروج کوچ 19 باب میں، اور اس کی 3 آیت میں، موسیٰ اس پہاڑ پر چڑھ کر خداوند کے پاس گیا، خداوند نے اسے پہاڑ سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ تو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ہوگے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور مقدس قوم ہوگے۔ اور یہی بات پھر جو ہے وہ پطرس نے اپنے خط میں کہی تھی کلیسیا کے لیے،
انہوں نے کہا تھا پطرس کا خط، پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں، اسی لیے لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ جو ٹائٹلز خدا نے پرانے عہد میں بنی اسرائیل کو دیے، پھر وہی ٹائٹلز یسوع مسیح میں ہمیں بھی عطا کیے گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ہم کلیسیا کو بھی دوبارہ عقاب کے پر دیے جائیں گے، مینس کہ وہی سیم سچویشن جیسے بنی اسرائیل کو خداوند اس دور کی مصیبتوں میں سے نکال کر لے آیا تھا، اور ان پر مصیبتیں نہیں پڑی تھیں بلکہ مصیبت میں وہاں پر ان کی حفاظتیں کی گئی تھیں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی بیابان میں آخری زمانہ میں یعنی کہ اس دنیا سے علیحدہ کر لیا جائے گا، اور ہماری حفاظت کی جائے گی اور پرورش کی جائے گی، ہمیں پوشیدہ من دیا جائے گا، راحت کے چشموں سے پانی پلائے گا۔ جیسے اس زمانے میں 40 سال تک 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو خدا نے کھانا دیا، یہاں پہ صرف 3.5 سال کی بات ہے، اور لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی آخری زمانہ میں ہم کیا کریں گے، لوگ آٹا سٹور کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، کھانا پینا یہ ہو، تو آپ 3.5 سال کا کھانا کہاں سے سٹور کریں گے؟ یہ خدا پر ایمان رکھنے سے ہی ہوگا۔ جیسے یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا، یعقوب کا خط اگر ہم دیکھیں، اور اس کی یہ پرانے دور میں اس کی ایک ایگزامپل ہمیں خدا نے سیٹ کروائی۔ یعقوب کا خط 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے زور سے دعا کی کہ می نہ برسے، سو قحط پڑ گئے، چنانچہ 3.5 سال تک، یعنی کہ 1 زمانہ 2 زمانہ اور آدھے زمانے 1260 دن۔ تو ایلیا کے دور میں بھی، ایلیا جو کہ کلیسیا کی علامت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جب شکل بدلی تو موسیٰ اور ایلیا وہاں پر کھڑے تھے جو کہ 2 گواہ ہیں۔ تو موسیٰ جو ہے وہ اسرائیل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایلیا جو ہے چونکہ وہ اٹھایا گیا تھا وہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایلیا کے دور میں بھی 3.5 سال تک مصیبت کا دور آیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پانی بھی نہیں برسا، زمین سے پیداوار بھی نہیں ہوئی، لیکن خدا نے ایلیا کے ساتھ ایک عورت کو کھڑا کیا تھا جو کہ سارپت کی بیوہ تھی، اور اس کا کھانا پینا جو تھا، اس کا تیل وہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور خدا نے ایلیا کو کووں کے ذریعہ سے کھانا کھلایا تھا۔ سو یہ ہے کہ آخری زمانہ میں پرورش کی جائے گی، ہمیں مصیبت کے دور میں پریشان نہیں ہونا، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا، خداوند نے کہا تھا نا کہ فکر نہیں کرنی، کیونکہ کیا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا، اور بائبل میں ہمیں کلیئرلی لکھا ہے کہ ہماری پرورش کی جائے گی۔ تو پھر لکھا ہے کہ سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو ندی سے بہا دے، اور پھر لکھا ہے کہ مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اس نے اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا۔ اور پھر جو کی ورس ہے وہ لکھا ہے کہ اژدہا نے اپنے منہ سے جو بہائی تھی، پھر اژدہا کو عورت پر غصہ آیا، اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ سو جب بالکل اینڈ ہو جائے گا تو پھر وہ جو باقی اولاد جس کا ہم میں ہماری جو بات ہو رہی ہے، جو کلیسیا ایماندار لوگ ہیں، اس میں یہودیوں میں سے بھی آئیں گے، اسرائیلیوں میں سے بھی جو ایمان لے آئیں گے، اور ہم جو کہ غیر قوموں میں سے آئے ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں، وہ عقب یعنی ایڑی پر پھر وہ کاٹنے کی کوشش کرے گا، وہ بالکل اینڈ والی جو رہ جائے گی نا، جنہیں کروڑی کہتے ہیں پنجابی دے وچ، اس پر وہ اٹیک کرے گا، اور وہ میرے عزیزو آخری زمانے کی جو عقب جو نسل ہے، جو کہ آخری زمانے کے لوگ ہیں ہم میں، اس لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ جیسا نوح کے دور میں اور جیسا لوط کے دور میں ہو رہا تھا وہ پھر اینڈ پہ دوبارہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، جو چیز باغ عدن میں کھڑے ہو کے ڈکلیئر کی گئی تھی وہ ابھی تک جاری ہے، اور آخری زمانہ میں یہی ہے کہ ابلیس جنگ کرنا چاہتا ہے، روحانی جنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بدی، گناہ، یہ سب کچھ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، دنیا جو ہے وہ خدا کے حضور سے دور ہو جائے گی، لکھا نا کہ گمراہ کر دیے جائیں گے، اور کلام میں لکھا ہے متی 24 باب میں کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بتیرے ٹھوکر کھائیں گے، ایک دوسرے کو پکڑوا دیں گے، عداوت رکھیں گے، اور لکھے کہ جھوٹے نبی آ جائیں گے، گمراہ کر دیں گے، بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے، کس سے محبت؟ خدا سے محبت، اور بے دینی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح ہے، اس کو بے دین کہا گیا ہے، جس کے بارے میں تسلنیکیوں کے دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں تسلنیکیوں کا دوسرا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟
اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، تم اس کو جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا۔ سو دین جو ہے وہ ایمان کو کہتے ہیں، اور بے دینی جو ہے وہ یعنی کہ ایمان سے پھر جانے کو کہتے ہیں۔ اور دانیل 11ویں باب میں لکھا ہے کہ جو لوگ عہد مقدس کی مخالفت کریں گے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عہد مقدس کیا ہے؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع نے کہا کہ لو یہ روٹی کھاؤ جو میرا بدن ہے، اور یہ پیالہ اس خون کا نشان ہے جو اس عہد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عہد مقدس کیا ہے، کہ یسوع مسیح، میں ایمان رکھتا ہوں، جیسے ہم کلام میں ہم رسولوں کے عقیدہ میں پڑھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح کا، جو خدا کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن کیا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہاں سے وہ آسمان پر چڑھ گیا، اور وہاں سے وہ مردوں اور زندوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ یہ ہے وہ عہد مقدس جس پر ہم ایمان رکھیں گے، اور جب ہم ایمان رکھیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ برکت پائیں گے۔ اور یہ جو نسل ہے جس کو عقب کہا گیا ہے، یا جس کو آخری ایڑی کہا گیا ہے، جس پر وہ کاٹنا چاہتا ہے، وہ ہم لوگ ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور کلام میں ہمیں تسلنیکیوں کے پہلے خط میں خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ پہلے تسلنیکیوں 5ویں باب میں، اور اس کی آیت نمبر ہم 4 میں پڑھیں گے، لکھا ہے کہ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم تو سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس عورت کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ اور ہمارے لیے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں، بتائیں لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ اس جینیسس پیدائش کی کتاب کی جو نبوت ہے اس کا آخری حصہ ہے۔ تو آخری زمانے کی جو جنگ ہے یہی ہے، اور اس میں ہمیں کیا خداوند نے عطا کیا ہے؟ پاک روح کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک مددگار دوں گا، اور وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، پھل دیتا ہے، اور دلہن کو تیار کر رہا ہے۔ یہ کہنا کہ دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، وہ تیاری کرنے میں جو ہے وہ پاک روح ہمارا مددگار ہے ہمیں۔ اور پھر لکھا کہ میں ہر فرد بشر پر آخری زمانہ میں روح ڈلوں گا۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بک آف ریولیشن کے بالکل اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو 22ویں باب کی مکاشفہ 22 باب 11ویں آیت لکھا ہے کہ وقت نزدیک ہے، جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے گا، جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا، جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، اور راست باز جو ہے راست بازی ہی کرتا جائے گا۔ تو 2 طرح کی ایکسٹریم ہو جائیں گی کہ یا تو لوگ بالکل ہی بے دینی میں چلے جائیں گے، یا پھر خداوند میں ریوائول آئے گا۔ تو ایک ہی جگہ پہ 2 کام ہو رہے ہوں گے، ایک تو دنیا جہان کے اندر بے دینی پھیلے گی، یعنی کہ ورلڈ وائڈ اپاسٹسی جس کو کہا جاتا ہے، یا فالنگ آؤٹ کہا جاتا ہے، گمراہی۔ لیکن اسی بیک وقت جو خدا کے لوگ ہوں گے جن کے چراغوں میں تیل ہوگا، وہ کیسے ہوگا کہ لکھا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر روح بھی ڈالوں گا۔ تو خدا کے لوگ جو ہوں گے وہ پاکرو سے معمور ہوتے جائیں گے، اور آخری زمانہ میں یہی ہماری جو سروائیول کا جو ہے وہ گارنٹی ہوگی کہ جب ہم پاکرو سے اس لیے اور پاکرو سے معمور ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی توبہ کرو اور ہر ایک بپتسمہ لے، تو پھر روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ میں کسی ڈینامینیشن کی خلاف یا حق میں بات نہیں کر رہا، ڈینامینیشنز انتظامی طور پر ہیں، لیکن ہم سب مسیحی ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک بچپن والے بپتسمے پہ چل رہے ہیں جو کہ آپ کے ماں باپ کی کمٹمنٹ تھی، وہ آپ کو مخصوص کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن آپ کو اپنے ہوش و حواس میں یہ فیصلہ کرنا ہے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے، اور پانی کے اندر جا کر بپتسمہ لینا ہے۔ اور جب آپ پانی سے باہر آئیں گے تو آپ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے نشان کو پورا کر چکے ہوں گے، اور نجات جو ہے وہ پانے کی وجہ سے پھر پاک روح آپ کے اوپر ٹھہر سکتا ہے، اور روح القدس کے بپتسمہ سے آپ معمور ہو جائیں گے۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ حقیقت ہے، اس سے فرار نہیں ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم پھر تیاری کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ
جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر بلی آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ جی اکھاں بند کر لی، سانوں پتہ ہی نہیں کہ بلی آتے، بلی تو نہیں چلی جائے گی، بلی تو ادھر ہی ہے، ہم غافل ہو کر پڑے رہیں گے تو اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، مائی پیپل پیرش بیکاز آف لیک آف نالج۔ تو نالج اب مل گیا آپ کو، ہمیں بتا رہا ہے خدا بار بار، ہمیں کیا کرنا ہے کہ، اور ہمیں خود جنگ کرنی بھی نہیں ہے، ہم نے کون سا کچھ کہ اس کی پرورش کی جائے گی، پروٹیکشن ہے خدا کی طرف سے، لیکن ہم اس عورت کا حصہ تو بنیں، اس کلیسیا کا حصہ تو بنیں جو کہ خدا نے ہمیں دیا ہے موقع، وہ اس کی حفاظت کے لیے لکھے نا کہ وہ عورت کی حفاظت، اس کو عقاب کے پر دیے گئے، لیکن اگر آپ اس ایمانداروں کے گروہ کا حصہ نہیں ہیں تو پھر آپ اس میں شامل نہیں ہیں، آپ پھر وہ دوسری بھیڑ میں شامل ہیں جو کہ مصیبت اٹھائے گی، لیکن خدا ہماری جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ اور دس از دا ٹائم کہ ہم اپنے نام لکھوا لیں برا کی کتاب حیات میں، ہم توبہ کر کے بپتسمہ لے کے راست بازی کا لباس پہن لیں، ہم اس کلیسیا، اس عورت کا حصہ بن جائیں، ہم اس کی نسل ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ جو کہ ان کے خلاف کھڑا ہوا، کن کے خلاف؟ جو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جو خداون کے حکموں پر عمل کرتے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم رہتے، یہ کرائٹیریا ہے۔ حکموں پر عمل کیسے ہوگا؟ یسوع مسیح کے تھرو، یعنی کہ توبہ کر کے بپتسمہ لے کے، اور گواہی کیا دینی ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔